آج کی چوتھی کلاس کے اندر یہ پہلی بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دعا یوں کرتے ہیں کچھ کرنے والے، وہ کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولانا، تو مولانا، کیا بولو؟ مولانا، کیا؟ مولانا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مولانا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مولانا۔ اور اللہ تعالیٰ حافظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا کیا ہے؟ اللہ قرآن کا کیا ہے؟ حافظ۔ اللہ تعالیٰ مولانا بھی، اللہ تعالیٰ حافظ بھی، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، بہت مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم بھی۔ اللہ تعالیٰ مولانا بھی، اللہ تعالیٰ حکیم بھی، اور اللہ تعالیٰ حافظ بھی۔ یہ تین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ رؤوف ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا، عظیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی بھی، اللہ تعالیٰ کا نام علی بھی ہے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، حضرت علی، کمال کی بات نہیں ہے ان کو مولا کہنا، یہ بھی شرک مانتے ہیں، اور ان کو مشکل کشا کہنا یہ بھی شرک مانتے ہیں۔ کیونکہ جی مشکل کشا اللہ ہے، مولا اللہ ہے، تو علی کون ہے؟ علی بھی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا، تو محض نام ایک ہو جانے سے شرک نہیں ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی مولانا، اور ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ بھی مولانا بنا ہوا ہے کہ نہیں آج کل، کہ فلاں مولانا، فلاں مولانا، فلاں مولانا، فلاں مولانا، فلاں مولانا، اور زندہ کوئی مولانا ہی بولتے ہیں، مر جانے کے بعد بھی مولانا ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی مولانا اور ہمارے محلے کے مولوی بھی مولانا، اور اس کے بعد آ جائیے اللہ تعالیٰ بھی حافظ اور ہمارے بچے بھی حافظ۔ جو نبی کو مشکل کشا نہیں کہتا، جو علی حجویری کو داتا نہیں کہنے دیتا، جو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث نہیں کہنے دیتا، مددگار نہیں کہنے دیتا، ولیوں کو مددگار نہیں کہنے دیتا کہ جی اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اس سے پوچھو میرے پیارے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی حافظ اور تو بھی حافظ، زندہ بھی حافظ، مرنے کے بعد بھی تو حافظ ہی رہے گا، لوگ تجھے حافظ ہی کہتے رہیں گے، شرک نہیں ہے یہ؟ اگر اللہ تعالیٰ کے مولا نہ ہونے کے باوجود مولوی کو مولا نہ کہنے سے شرک نہیں ہوتا، زندہ یا مردہ دونوں صورتوں میں، اگر اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے کے باوجود پھر بھی دوائیاں دینے والے، دیسی دوائیاں دینے والے کو حکیم ہی کہا جائے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی حکیم ہی کہا جائے اور شرک نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کے باوجود پھر بھی کسی کو حافظ ہی کہا جائے، وہ زندہ ہو تو بھی، فوت شدہ ہو تو بھی، دونوں صورتوں میں اس کو حافظ ہی کہا جائے، تو پھر علی حجویری سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ پھر ان کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا کہنا شرک نہیں ہوگا، چاہے وصال سے پہلے کہا جائے چاہے وصال کے بعد کہا جائے، کیونکہ نام تو آپ نے بھی ایک بنا دیا، حالانکہ مشکل کشا ہونا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ اس پہ باقاعدہ انشاءاللہ شرک کے اوپر ایک پوری کلاس ہوگی، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی۔ آگے سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جو زندہ ہے صرف ان کو پکارا جا سکتا ہے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو نہیں پکارا جا سکتا۔ بھائی ٹھیک ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکار سکتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، امام حسن سے مدد مانگ سکتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو وہ تو شہید ہیں، تو وہ زندہ ہیں۔ اب کہیں گے نہیں نہیں وہ جو اس زندگی کے ساتھ، تو بھائی تم ایک مرتبہ عقیدہ بناؤ نا، یا تو یہ بولو کہ صرف جو اس زندگی میں ہے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کہتے تم یہ ہو کہ صرف زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، مردوں سے نہیں مانگ سکتے، جو فوت ہو چکے ان سے نہیں مانگ سکتے، تو بھائی جن کے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ خیال بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔
اجی دیکھو وہ اللہ کے پاس ہے نا، بھائی اللہ کے پاس ہے، ہم نے کب کہا ہمارے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہی ہیں، لیکن تم کیا پابندی لگا سکتے ہو کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرحینہ، ان کو زندگی جو ملی ہے، اجی ان کو وہ زندگی بس وہ ادھر والی ملی ہے، ان کو پتہ سر کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، مطلب ان کو سینس بھی ہے۔ بلکہ اگلی بات سنو، ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو ہمارا پتہ نہیں ہوتا، ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، جو ان کو ابھی ملے نہیں ہیں، ابھی ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی جو ان کو انعامات ملنے والے ہیں ان کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جو شہید ہو کے اپنی قبروں میں اتر جاتے ہیں، جسم کٹا پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن قبر میں اتار دیے جاتے ہیں اور وہ شہید ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو پچھلے والوں کی بھی خبر ہوتی ہے، وہ پچھلوں کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، وہ پچھلوں کو بھی دیکھتے ہیں، جو ان پر انعام ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جس کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے ایسی زندگی مل جائے، موت کے بعد ایسی زندگی مل جائے کہ اس کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہ ہو بلکہ مردہ خیال کرنے کی بھی اجازت نہ ہو، اس نبی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی گیدرنگ سے، ایسوں کی سوسائٹی سے، ایسوں کی صحبت سے بھی ہمیں بچائے۔ اب آگے آ جائیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو جب تک کہ وہ جدا نہ کر دے گندے کو ستھرے سے، یعنی گندے کو علیحدہ کر دے گا، ستھرے کو علیحدہ کر دے گا۔ اچھا منافقوں کی بات ہو رہی، منافقوں کو علیحدہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ غیب کو کسی پر ظاہر کرے، غیب کی کسی کو اطلاع دے، وہ کسی کو غیب نہیں بتاتا، لیکن ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اور جسے چن لیتا پھر اس کو علم غیب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جتنا کسی کو پیار کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل علم غیب نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ہاں جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اللہ نے علم غیب نہیں دیا، میں نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں یا حدیثیں ملتی ہیں تو ان میں یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بنا میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر میرے پاس علم نہیں۔ یہ کیسے ممکن؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں میں جس رسول کو چنتا ہوں اس کو عطا فرماتا ہوں اور سرکار فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ۔ اصل بیس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ پس منظر کیا ہے، جہاں ممانعت ہے، نفی ہے، وہاں یہ نفی ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر نہیں، اور جہاں اس بات ہے وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، سورۃ النساء لکھ لیجئے۔ سورۃ النساء کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 35، اس کے تحت میں آپ کو ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی نا، تو جنگ کے دوران صلح کرنے کا آپ نے ارادہ کیا۔ تو جنگ کے بعد جب صلح کی نا تو صلح اس انداز سے کی کہ ایک حاکم یعنی 5 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے مقرر کیا اور ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ دونوں حاکم ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی بات ہمارے لیے کریں گے، اس کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اب جن کی روزی روٹی ہی اس لڑائی جھگڑے پہ چل رہی تھی، اور جن کو آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وہ ٹھیک نہیں کیا، حضرت امیر معاویہ جو ظاہر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہی باتیں نہیں کر رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ جن کی روزی روٹی ان کاموں پہ چل رہی تھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولا علی تم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، معاذ اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکم صرف اللہ ہے۔ جس طرح آج کل ہمیں کوئی بتاتے ہیں مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، دادا صرف اللہ ہے، فلاں صرف اللہ ہے، فلاں چیز صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ۔ اصل میں وہ اللہ کی تعریف نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے،
بلکہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں ہے، نبی یہ بھی نہیں ہے، نبی وہ بھی نہیں ہے، نبی فلاں نہیں ہے، نبی فلاں نہیں ہے، نبی فلاں نہیں ہے، اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ حاکم صرف اللہ ہے، آپ نے اپنے درمیان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور یہ اپنے درمیان میں کیسے حاکم تسلیم کر لیے؟ حاکم صرف اللہ ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق و ارید بہا باطل، بات تو ٹھیک ہے، آیت تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، بات تو قرآن کی ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا معنی مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ ایسے ہی آیتیں تو ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن ان آیتوں سے، کیونکہ آیتیں ٹھیک ہیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر مراد اس سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیتے ہیں، مراد اس سے اللہ فرماتا ہے بتوں سے نہیں مانگنا، وہ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے بتوں کے قریب نہیں جانا، بتوں کو نہیں پکارنا، وہ کہتے ہیں ولیوں کو بھی نہیں پکارنا۔ عجیب بات ہے۔ تو آیت ٹھیک پڑھتے ہیں، لیکن جو مفہوم بتا رہے ہوتے ہیں مولا علی کی شان کے متعلق، آپ کے فرمان کے مطابق، وہ غلط بتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رد کیا پھر جا کے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، آپ نے فرمایا بھی ہاں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاکم ہی نہیں، علی نے حاکم مان لیا، لہذا شرک۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن پاک میں ہے یہ آیت نمبر 35 سورۃ النساء کی، انہوں نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب تم میاں بیوی آپس میں جھگڑے کا خوف ہو تو ایک اپنی طرف سے پانچ، ایک مرد کی طرف سے پانچ ہو جائے فیصلہ کرنے والا، اور ایک عورت کی طرف سے فیصلہ کا حکم بنا لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہاں جی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کی لڑائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم بنایا جا سکتا ہے دونوں طرف سے، تو پھر اتنی بڑی لڑائی میں دونوں طرف سے حاکم کیوں نہیں بنایا جاتا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں جی نہیں، نہیں ایویں نہیں، بس جی اسی گل کی تھی تو جواب دو۔ تو طریقہ کار ہے نا آج بھی، آپ کسی کو بولو گے نا کہ بھائی تم کہتے ہو نبی کو مشکل کشا کہنا شرک ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے۔ انہوں کو پھر اللہ تعالیٰ تو مولانا بھی ہے، تم اپنے مولوی کو مولانا کیوں کہتے؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو چھوڑو، اب ہماری دلیل بس دو، ہمارا جواب دو بس، مطلب ہم پھنسے ہیں تو پھنسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ناظر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ لکھ لیجئے۔ حاضر ناظر کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہے، یہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں اور ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے وہ ناظر ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں، قبر اتنی کشادہ ہے، جہاں چاہتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں پوری کائنات کے اندر، بلکہ ایک ہی وقت میں جس طرح حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ان کے غلام ہیں، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں کئی ہزار جگہوں پہ حاضر ہو سکتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہتے ہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، اس اعتبار سے سرکار حاضر ہیں۔ دیکھو میں اگر حاضر اور ناظر سمجھتا ہوں تو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ عقیدہ بنائیں کہ حاضر ناظر کا یہ مطلب ہے کہ نبی بما جسم ہر جگہ موجود ہے، تو یہ اس کے مطابق دلائل دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری سرکار اپنی قبر انور میں موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اور ساری امت کو دیکھ رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ایک تو اسرائیل علیہ السلام کی میں نے مثال دی، دوسرا بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر چھٹے آسمان پہ بھی چلے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ وقت اتنا ہی تھا کہ آنے واحد میں یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو آنے واحد میں حضرت موسیٰ قبر سے نکلے بیت المقدس سے نکلے تو آسمان پہ پہنچ گئے اور مشکل کشائی بھی کر دی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ پھر بخاری کی روایت سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل ہونے کی دعویٰ نہیں کر سکتا، تو مطلب سرکار خواب میں بھی آ سکتے ہیں، آ تو سکتے ہیں نا۔ خیر اس پہ دلائل اور بھی ہیں، میں ابھی جو آیت پیش کرنے لگا ہوں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اسی طرح کی آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ محبوب قیامت کا دن ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک ایک نبی کو گواہ لایا جائے گا، وہ اپنے امتیوں کے ایمان اور کفر کی گواہی دے گا، امتیں انکار کر دیں گی
کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں, ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ السلام کو لائے گا کہ محبوب آپ آئیں, آپ بتائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اچھا گواہی کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی عدالت میں جا کے جج صاحب اس نے قتل کیا ہے. جج صاحب پوچھتے ہیں ہاں تم نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے میرے چچا کے بیٹے نے بتایا تھا. تو کیا گواہی قابل قبول ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر وہ چچا کا بیٹا بھی گواہی دے چکا ہو اور پھر یہ پیچھے جا کے کوئی کہے کہ ہاں جی میں بھی گواہ ہوں جی, اس نے فلاں وقت مجھے بتایا تھا, یہ اب سچ کہہ رہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا, اس نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا, تو اب تائید تو ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہے, پریشانی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے, اور گواہی کس کو کہتے ہیں؟ الشہود والشہادۃ الحضور مع المشاہدہ. شہود, شہادت, شاہدہ یا شہادو, اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضر ہونا, ناظر ہونا. حاضر و ناظر کا ترجمہ ہے. قرآن کہتا ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ, تو جو رمضان کا مہینہ پائے, یعنی جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو, جو رمضان کا مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے. شہود کا معنی یہ ہے. لیکن وہی شہود کا معنی جب ہم نکالتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شہید بنایا, گواہ بنایا, شاہد بنایا. گواہ کا مطلب ہوتا ہے معاملے کو دیکھے بھی اور پہچانے بھی, جانتا بھی ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بھی گواہیاں دیں گے اور اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے. تو ایمان اور کفر کی گواہی دیں گے, ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے, کافروں کفر کی گواہی دیں گے. تو اگر جانتے ہیں تو گواہی دیں گے نا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر نہ ماننا پڑے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہ ماننا پڑے. بعض ہمارے دوست شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے تھے, پتہ کہتے ہیں اس طرح تو پھر امت بھی گواہی دے گی, پھر امت کو بھی حاضر ناظر مان لیں. حیرت والی بات ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ نبی کو اگر حاضر ناظر ماننا ہے تو پھر امتی کو بھی حاضر ناظر مانو, اگر امتی کو نہیں ماننا تو نبی کو بھی نہ مانو. کمال کے آدمی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, اپنی امت کے ایمان اور کفر کو بھی جانتے ہیں اور پہلی امتوں کے ایمان اور کفر کو بھی جانتے ہیں. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما دیں گے پھر امت بھی یہی کہے گی جیسے ہمارے آقا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے, تو امت کی گواہی یوں ہوگی. تو یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا. حاضر ناظر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ بما جسم موجود ہیں. اور پھر کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتے, سرکار کا وسیلہ نہیں دے سکتے, سرکار کے پاس نہیں جا سکتے. اس حوالے سے یاد رکھیے گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64, وہ آیت نمبر 64 میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, محبوب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آ جائیں. اور یہ فرمان صرف زندگی کے لیے نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ حاضری دیتے رہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر, تفسیر قرطبی کے اندر, دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے التجا کی, حضور میں نے آیت سنی ہے کہ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے آ کے اللہ سے پھر معافی مانگے اور آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے کہ سفارش کر دیجیے, اور پھر آپ اس کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی, سرکار کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک, جا تیری بخشش کر دی گئی. تو یہ زندگی میں حیات ظاہری میں کوئی جائے یا حیات ظاہری کے بعد کوئی جائے, یہ اللہ کا حکم ہے. معافی چاہیے تو میرے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک اور بات سنیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے مانگنا ایسے ہی جیسے اللہ سے مانگنا, نبی کا دینا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا دینا, نبی کا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کرنا, نبی کا سننا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا سننا, نبی کا بولنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بولنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی کا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا کرنا, جیسے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو اسی طرح نبی کی طرف جانا ایسے ہے جیسے اللہ کی طرف جانا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 100 پوری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا تھا, راستے میں فوت ہو گیا. رب تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ میرا گھر چھوڑ کے نبی کے گھر کی طرف جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, وہ اپنا گھر چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا تھا. مکہ چھوڑ کے جو مدینے جا رہا تھا, رب فرماتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہے.
تو نبی کی طرف جانا، اللہ کی طرف جانا، نبی سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، نبی سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا، نبی کا مدد کرنا ایسے ہی جیسے اللہ کا مدد کرنا. کیوں کہ واللہ یؤتی و انما انا قاسم، دیتا اللہ ہے، تقسیم محبوب پاک علیہ السلام کرتے ہیں. اس کے بارے میں باقاعدہ آگے جا کے آیت بھی آئے گی سورۃ توبہ کے اندر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، علم غیب کے حوالے سے ایک آیت پیچھے گزری، ایک آیت اور سن لیجئے. یہ آیت نمبر سورۃ النساء کی 113 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے. مولوی صاحب نبی یہ بھی نہیں جانتا، اس کو آیت سناؤ کہ اللہ نے یہ بھی سکھا دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو وہ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے پہلی کلاس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا جو محبوب نہیں جانتے تھے، تو بہت بڑا فضل کر دیا. اور پھر جو ہماری حیثیت تھی، ہماری کیپیسٹی تھی، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں بھی علم عطا فرمایا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اللہ نصیب فرمائے. آخر پہ ایک بات عرض کروں، بعض لوگ ترجمہ کرتے وقت ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ادب و آداب کا خیال ہی نہیں ہوتا. وہ یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، آپ کے گھر میں جو ترجمہ قرآن پڑھا ہے، اگر آپ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ ترجمہ قرآن ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ایک آپ کو قاعدہ دے رہا ہوں کہ بعض اور بھی نشانیاں بتاؤں گا، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی نشانی ہے. بعضوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد عقل کے ناخن لیے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی اتباع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کئیوں نے ترجمہ کر دیا اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. حالانکہ دھوکہ بہت بری بات ہے، دھوکے کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے دھوکے کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو ترجمہ کنز الایمان پڑھیے، تفسیر خزائن العرفان پڑھیے یا تفسیر صراط الجنان پڑھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہم نے جو کچھ سنا ہے صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما. مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما. قدورتوں اور نفرتوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما. مولا عقائد اسلامیہ کو اچھے انداز سے سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا عقیدہ سچا اور سچا کر دے. فرقہ واریت کی وبا سے محفوظ فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.